تو میں عرض کر رہا تھا جناب منظور الامین صاحب کے بارے میں کہ منظور الامین صاحب نے ایک پورا کتاب لکھی ہے صرف برف کے موضوع پہ. میں درخواست کر رہا ہوں بڑے ادب سے جناب منظور الامین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے. دو ایک تخلیقات پیش کرنا چاہتا ہوں. دراصل یہ ایک دن کی بات ہے جب کہ برف پگھل رہی تھی اور برف پر میں نے ایک خوش رنگ تتلی کو بیٹھے دیکھا اور اس وقت ایک شعر ذہن میں آیا جو لکھا میں نے کہ ایک تتلی کا یہ غالی چے بے داغ و سپید سو گئی رات کو ایک ننھی پری برف کے ساتھ. جی ایک تتلی بلکہ میں غزل پیش کرنا چاہوں گا اسی موضوع پر. دو ایک منٹ مجھے دے دیں کتاب میں سے. برف میں نے دنیا کے مختلف علاقوں میں دیکھی اور ہر بار برف کا تاثر ذہن پر ڈیفرنٹ ہوا اور میں نے کئی لائبریریز میں یہ دیکھا کہ کیا کوئی برف کے موضوع پر کوئی نظموں کی کتاب ہے کیا. تو نثر میں تو بہت سی کتابیں سائنٹیفک ملی لیکن نظم میں یا اشعار کی شکل میں کوئی کتاب نہیں ملی. چیدہ چند غزلیں یا چند نظمیں ملی مختلف زبانوں میں. اردو میں یہ میری پہلی کاوش ہے برف پہ لکھنے کی. تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں برف کی آشفتہ سری. ملاحظہ ہو کہ برف لوٹ کر آئی ہے افسردہ دلی برف کے ساتھ. لوٹ کر آئی ہے افسردہ دلی برف کے ساتھ اور بڑھ جائے گی آشفتہ سری برف کے ساتھ. برف باری کی یہ رت اور یہ شب تنہائی. برف باری کی یہ رت اور یہ شب تنہائی ہوتی ہے آپ کی محسوس کمی برف کے ساتھ. شعر دیکھیے گا کہ ایسی شب میں دل آوارہ کو لے جائیں کہاں. ایسی شب میں دل آوارہ کو لے جائیں کہاں. کبھی اس دل کی بنی ہے نہ بنی برف کے ساتھ. لے جائیں کہاں. عرض کیا ہے کہ کاش وہ آ جائے کاش وہ آئے کہ جاں اس کے رکھیں قدموں پر. کاش وہ آئے کہ جاں اس کے رکھیں قدموں پر. کاش مل جائے وہ ہیرے کی کنی. پھر سے پڑھیے گا یہ شعر. جی کاش وہ آئے کاش وہ آئے کہ جاں اس کے رکھیں قدموں پر. سبحان اللہ. کاش مل جائے وہ ہیرے کی کنی برف کے ساتھ. خواہ بھائی ملاحظہ ہو خواہ شعر نہیں ہے. ملاحظہ ہو کہ برف کی عافیت اس میں ہے کہ ہو جائے فنا. برف کی عافیت اس میں ہے کہ ہو جائے فنا کیونکہ اس بار ہے سورج کی ٹھنی. برف کی عافیت اس میں ہے کہ ہو جائے فنا کیونکہ اس بار ہے سورج کی ٹھنی. اس کو کیا کیجے کہ ہے رات نہایت بیتاب. اس کو کیا کیجے کہ ہے رات نہایت بیتاب. شام ہی سے تو یہاں شب ہے کھڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ شعر اسی میں آتا ہے کہ ایک تتلی کا یہ بڑا ویژول شعر ہے چونکہ ویژول ڈپارٹمنٹ سے تعلق رہا میرا. ایک تتلی کا یہ غالی چے بے داغ و سپید. کیا کہنے. ایک تتلی کا یہ غالی چے بے داغ و سپید سو گئی رات کو ایک ننھی پری. سبحان اللہ. آخری دو شعر ہیں کہ برف کی رات ہے تنہائی ہے مایوسی ہے. برف کی رات ہے تنہائی ہے مایوسی ہے اور اپنی تقدیر رہی سوئی ہوئی برف کے ساتھ. بہت اچھا بہت اچھا. آخری شعر ملاحظہ ہو کہ آئینہ آئینہ بکھرا ہے میرا حسن و جمال.
آئینہ آئینہ بکھرا ہے میرا حسن و جمال، ایک آواز بس آتی ہے یہی بس. تو یہ مشکل غزل تھی صاحب. آپ نے بڑی اور جی جی سبحان اللہ، واہ. آپ کی اجازت سے پوری کتاب جو ہے وہ جی ہاں، برف کے اوپر. خیر پوری کتاب تو سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن شاید کچھ میں نے پڑھنے کی نہیں کہی، میں نے عرض کیا کہ برف کے موضوع پہ. جی ہاں برف کے موضوع، برف کے موضوع. اب میں نے ایک کئی اس میں آزاد نظمیں بھی ہیں، لیکن میں ایک خاص نظم سنانا چاہتا ہوں آخر میں. جی اس کو ملاحظہ ارشاد. برف کے موضوع. برف کے اوپر، جی ہاں یہی موضوع ہے. یہ برف ہی برف تھا. اردو شاعری کا دامن ہر طرح کے موضوعات سے بھرا ہوا ہے. کچھ برف کی کمی تھی تو منظور الامین صاحب نے اس سے بھر دی. ارشاد. اس کا عنوان ہے کارگہ شیشہ گری. کارگہ شیشہ گری. کارگہ شیشہ گری. برف جب دیکھیں آپ، دیکھی ہوگی آپ نے، کارگہ شیشہ گری. ذرا آہستہ چلو، ذرا آہستہ چلو، قدرے آہستہ چلو. واہ واہ. آہستہ چلو، قدرے آہستہ چلو. ذرا آہستہ چلو، قدرے آہستہ چلو. اور برف دیجیے صاحب. اگر آپ خاموش ہو تو آواز آئے گی، شور کوشش اتنا کروں گا. پیچھے ہو رہا ہے تو آواز نہیں آئے گی. یہ لے لیجیے، یہ لے لیجیے. رائٹ. ہاں یہ لیجیے. آپ سنیے، ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے آواز ٹھیک؟ تو ملاحظہ ہو پھر کہ ذرا آہستہ چلو، قدرے آہستہ چلو. برف کی وادی پرپیچ میں آہستہ چلو. نرم گامی سے بھی تو راستہ طے ہوتا ہے. واہ. نرم گامی سے بھی تو راستہ طے ہوتا ہے. اور پگ کو دھیرے سے دھرو، واہ. پگ کو دھیرے سے دھرو، کیونکہ حد درجے ملائم ہے سکوت. کیونکہ حد درجے ملائم ہے سکوت. وہ ایک ہلکی سی صدا سے بھی کہیں ٹوٹ نہ جائے. واہ واہ واہ. میری محبوب ابھی سوئی ہے، دور ایک برف کے طوفان سے وہ سوئی ہے. دل کی دھڑکن بھی ادھر، اس کو جگا دینا کہیں. واہ. بس اسی وجہ سے تم پگ کو دھیرے سے دھرو، ذرا آہستہ چلو. سبحان اللہ منظور صاحب، واہ. ملاحظہ ہو کہ میری محبوب یہیں پاس میں ہے، وہ تو خوابیدہ اسی وادی الماس میں ہے. یہ تو ہے کارگہ شیشہ گری. سانس آہستہ سے لو، قدرے آہستہ چلو. ابھی کچھ دیر ہی گزری ہے کہ وہ سوئی ہے برف کے بستر پاکیزہ پر، اس کا سر اس کے ہی مشکیزے پر. وہ ہے حد درجے غریب و مجبور، اس کا سرمایہ فقط چند ہی خواب. ایک یہی گنج گرام آیا ہے، اس نے تو بس انہی خوابوں کو سجا رکھا ہے. ذرا آہستہ چلو، برف پر تم ذرا آہستہ چلو. کہیں ایسا نہ ہو یہ بھاری قدم دیکھتے دیکھتے سب خواب کرے چکنا چور. یہ بند دیکھیے گا کہ ہونٹ بھی کھولو تو ایسے کہ صدا تک بھی نہ آئے. ہونٹ بھی کھولو تو ایسے کہ صدا تک بھی نہ آئے. ہونٹ بھی کھولو تو ایسے کہ خاموشی ہی نوا بن جائے. زیر لب بات کرو، قدرے آہستہ کہو. ہے وہ حد درجے خاموش اور نہایت حساس گفتگو اس کی سماعت پہ ہے ایک بار گراں. اب یہ بند ملاحظہ ہو صاحب. سانس آہستہ سے لو، میری محبوب ابھی سوئی ہے. شاخ سے پھوٹتے گل کی جو ہے آواز خاموش، شاخ سے پھوٹتے گل کی جو ہے آواز خاموش، اس صدا کو بھی وہ سن سکتی ہے. شاخ سے پھوٹتے گل کی جو ہے آواز خاموش، اس صدا کو بھی وہ سن سکتی ہے. اور سینہ ارض سے کوئی پودا جب نکل آتا ہے خاموشی سے، اس صدا کو بھی وہ سن سکتی ہے. خاک گلزار سے جب برگ گل آ کے گلے ملتا ہے، برگ کے ٹوٹ کے گرنے کی صدا ہے جو خاموش، اس صدا کو بھی وہ سن سکتی ہے. کہکشاں جب نکل آتی ہے سرے چرخے بری اور رواں ہوتا ہے جوق در جوق ستاروں کی خاموشی کا جلوس، اس صدا کو بھی وہ سن سکتی ہے. باوجود اس کے کہ ہے سوزن برف نہایت ہی خاموش اور بے صوت، چاپ پھر بھی جو ہے اس کی خاموش.
اس صدا کو بھی وہ سن سکتی ہے. واہ ہو آہستہ سے لب ذرا آہستہ کہو قدرے آہستہ چلو میری محبوبہ یہیں پاس میں ہے وہ تو خوابیدہ اسی وادی الماس میں ہے.